أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات محمد. حضرات، پہلی محرم سے آج 8ویں محرم ہو گئی. ان لفظوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے جن لفظوں میں ارشاد عادیت ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا اسے اس خیر کا انجام بھی دیکھنے کو کا موقع ملے گا، وہ خیر کا انجام بھی دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی شر کا عمل کرے گا اسے اس کا نتیجہ بھی، اس کا انجام بھی اس کے سامنے آئے گا اور اس کو دیکھے گا. ان الفاظ کی روشنی میں خیر و شر کے لامتناہی موضوع پر ایک مختصر قاصر الکلام کجمج بیان شخص اپنے طالب علمانہ افکار کا اظہار کرنے کی سے یہ ناتمام کر رہا ہے. اس وقت ذہنی طور کے اوپر مجھے خود کو جو نفسیاتی اذیت ہے وہ یہ کہ جو ہر گھرانے کا، ہر جگہ کا ایک دستور ہوتا ہے کہ عام حالات میں بھی اگر کوئی آئے تو اس کی پذیرائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اخلاق سے، تہذیب سے گفتگو ہوتی ہے اور اسے اپنے پاس بٹھا کے اس سے بات ہوتی ہے. صرف ملاقات کے لیے بھی جائے، کوئی کام ہونا ضروری نہیں کہ کام سے آئے. ادھر یہ مارچ کے 6 تاریخ سے، اور یہ آج اگست کی کون سی تاریخ ہے؟ 28ویں اگست تک اپنے آپ میں یہ جو تنہائی کا کرب ہے اس نے خود میرے اپنے ذہن و دل کے اوپر غیر مثبت عمل کیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ایسی قید تنہائی کسی نے بھی نہیں گزاری جیسی ہم آپ گزار رہے ہیں. میں مختلف ٹی وی چینلوں پر مجلسیں بھی سن رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں مجھے آپ کی ایک تجربہ ہوا، اتنی مجلسیں سننے کا موقع نہیں ملتا تھا. ایک تو یہ کہ الیکٹرانک میڈیا نے ہمارا بہت ساتھ دیا، جتنے بھی چینلز مجلسیں ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں ان سب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس تنہائی میں بھی ہم سے جوڑے رکھا اور ہم سے جڑے رہے. اور جو ہم سے وابستگی ہے، جو ہم سے ارتباط ہے، جو ہم سے رابطہ ہے، وہ حسینیت کے نام پر ساری دنیا سے ہمیں مربوط ہونے کا موقع ملا. مختلف خطیب ہیں، مختلف نہج کے ہیں، بہت سے ماشاءاللہ ابھی ابتدا ہے، آگے بڑھیں گے. بہت سے صاحبان کمال ہیں. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو شاید اس میڈیا سے یا الیکٹرانک زندگی سے اتنا پریشان ہیں کہ وہ اتنا خوف زدہ ہیں کچھ لوگوں سے اس ہندوستان میں رہ کے کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ ایشور بھی کہے جا رہے ہیں. بھئی یہ کون سا ہے؟ آپ کا مذہب اللہ کا ہے، اللہ نے کہا، ایشور نے کہا ہے. بھئی یا تو ایشور کی بات مانیے یا اللہ کی بات مانیے. اچھا دیکھیے، یہ تو ایک طبقہ ہو گیا.
اب اللہ بھی ہے، ایشور بھی ہے، خدا بھی ہے، بھگوان بھی ہے، تو یہ تو دیکھیے معاف کیجیے گا، ہندوستان کے کرنسی نوٹ پر 14 زبانوں میں لکھا ہوتا ہے. حالانکہ یہ بات بری لگ سکتی ہے، لیکن پاکستان کے کرنسی نوٹ پر 3 زبانوں میں لکھا ہوتا ہے، اس لیے وہاں کی کرنسی یہاں سے ڈاؤن رہتی ہے. ابھی تک دیکھیں میں بہت پڑھے لکھے لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا ہوں، اور اپنے علماء، اپنے مراجع تقلید کے علاوہ اس ہندوستان کے بہت ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو اب اسرو میں ہیں، بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ، بہت بڑے ادیب، شاعر، دانشور حضرات سے میرا رابطہ رہا ہے. مجھے سب سے زیادہ ہندوستان کی زبانیں جاننے والا ایک آدمی دکھائی دیا تھا، نرسمہا راؤ. ان سے میں نے ایک بات پوچھی تھی کہ یہ جو ہماری کرنسی پہ اتنی زبانیں لکھی ہیں، اس میں سے آپ کو کتنی آتی ہیں؟ ان کا اس میں سے 7 زبانیں میں جانتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ 14 میں 7 کو جانتے تھے وہ، یعنی اتنا پڑھا لکھا. ایک آدمی بھی ہندوستان میں آسانی سے آپ کو مل جائے تو مجھ سے ضرور بتائیے گا، مجھے اس کو تلاش کر کے فون کروں گا، کہ جو پوری 14 اپنے ملک کی زبانیں نہیں جانتا کوئی شخص. اور کچھ لوگ ممبر پر بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کے علاوہ سب کو جانتے ہیں. حضرت ابو طالب کے علاوہ سب کو جانتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کوئی اختلاف نہ ہو. ارے اختلاف تو ہندوستان کی جان ہے. کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی تامل بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی سندھی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی بنگالی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، اور اس کے بعد بھی سب ہندوستانی ہیں. مختلف زبانیں بول کے سب ہندوستانی رہ سکتے ہیں، تو کیا چہاردہ معصومین کا نام لے کے سب شیعہ نہیں رہ سکتے؟ اور اگر آپ کو اپنے شیعہ ہونے پر اتنی شرمندگی ہے تو اس شرمندگی کی وجہ سے پھر آپ تشیع کی تمام علامتوں کو ترک کر دیجئے. یہ لباس جو آپ کو شیعہ کے طور پر مشخص کرتا ہے، واقعہ کربلا جو ہے سب کے لیے، کربلا کا سبق یہ سمجھا رہے ہیں ہم کو. میاں نہ پورا قرآن کسی کے سمجھ میں آج تک آیا، نہ پوری سیرت رسول کسی کی سمجھ میں آئی. یہ کربلا کو سمجھنا، حسین کے مقصد کو سمجھنا، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ بتا دے کہ اس کے گھر میں جو سورج آتا ہے، دھوپ آتی ہے، سورج کی کتنی کرنیں ہیں. سورج کی کرنیں گن نہیں سکتے. لیکن یہ کہ اچھا، ایک صاحب کا ایک قصہ سنا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کا پتہ بتایا تھا. نہیں، میرا گھر تو آپ وہاں پہنچیے گا، چوراہے سے آپ دائیں مڑیے گا، سامنے نیم کا پیڑ ہے، اس پر کوا بیٹھا ہے، جدھر اس کی چوچ ہے وہی میرا دروازہ ہے. تو جس کو پتہ بتایا تھا چاہتے نہیں تھے وہ گھر آئے. نام تو لے رہے ہیں حسین کا، ڈرے جا رہے ہیں یزیدیوں سے، اور وہ بھی اس ہندوستان میں جہاں ہر مذہب کا آدمی اپنا مذہب لیے شان کے ساتھ چلا جا رہا ہے. یہاں ناگا سادھو بھی ہیں، یہاں صوفی بھی ہیں، یہاں تپسیا کرنے والے بھی ہیں، یہاں عابدان شب زندہ دار بھی ہیں، یہاں 5 وقت کی نماز کے پابند ہونے کے علاوہ مستحب نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، یہاں ذاکر نائک بھی ہیں. یہ ذاکر نائک بھی ہندوستانی ہے، بھاگ گئے یہ الگ بات ہے، یہ تو ان کا پرانا طریقہ ہے. یہ تو ان کی عادت ہے، چلے گئے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ تو کہتے ہیں ذاکر نائک
کہ یزید کو برا نہ کہو. کیوں نہ کہو؟ دیکھیے یہ شر عمل ہے. یزید کو برا نہ کہو. اللہ بہت رحیم و کریم ہے. اللہ غفار الذنوب ہے. اللہ ستار العیوب ہے. یزید کو برا نہ کہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یزید کو معاف کر دے. تو اتنے گناہ کرنے کے بعد جب اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں لعنت کرنے کے بعد یزید پر اللہ کیوں نہیں معاف کرے؟ اب دیکھیے یہ شر دیکھیے آپ، یہ بنام خیر شر دیکھیے. یہ خیر و شر کی بات ہے نا، بنام خیر شر دیکھیے. ارے کیوں نہ حسین ایسے ہوتے. ارے کیا کہنا، کس نانا کے نواسے تھے، کس گود میں پلے تھے. کیا کہنا، اس گود کو سلام جس میں حسین پلے. اچھا پورا کریڈٹ حسین کی عظمتوں کا رسول اللہ کو آپ نے دیا. ٹھیک کیا، صحیح کیا، بجا کیا، مناسب کیا. آپ منصوص بن اللہ نہیں مانتے حسین کو. آپ حسین کو نور اول کا جزو ثالث نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ آپ حسین کے بارے میں آپ کے وہ نظریات و عقائد نہیں ہیں جو عقائد ہمیں جنت کی طرف کھینچنے کے لیے ہمیں اختیار کرنا پڑتے ہیں. یہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن آپ اسی کے ساتھ ساتھ جب حسین کو کمپیئر کرتے ہیں ان کی عظمتوں، ان کی طہارتوں، ان کی عبادتوں، ان کی شجاعتوں، ان کے صبر، ان کے ارتقاء، ان کی ترقی، ان کی بلندی، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی سعادت، ان کی رفعت، ان کی بزرگواری، ان کے جوانان جنت ہونے کا کے سردار ہونے کا سبب یہ کہ رسول کی گود میں پلے. سلام رسول کی گود پر. جو رسول کو سلام نہ کرے وہ مسلمان نہیں، اور جتنے بھی سلام کرے کم ہے. جس گود میں پلنے والا حسین بن جائے وہ ہے محمد کی گود. اور جس گود میں پلنے والا محمد بن جائے وہ کس کی گود ہے؟ اب آئیے ذرا سا، یہ تو دیکھیں ایک بات ہو گئی. اب آئیے ذرا ایک اور زاویہ بھی ہے، لیکن اس بات کو میں اب جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیے گا نہیں. جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں، مینا آنکھیں بند کر لیں. جو سن رہے ہیں وہ کان بند کر لیں. ایک گود وہ ہے جس پر سلام، جس میں پلنے والا حسین بن گیا. وہ کتنی خبیث گود تھی جس میں پلنے والا یزید بن گیا. ابھی ایک شعر میرے ذہن میں آیا، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اصلاح نہ کیجیے گا کہ ہر چند ہو خدا کی پیغمبر کی گفتگو بنتی نہیں ہے حیدر صفدر کہے بغیر. غالب نے کہا تھا ہر چند ہو مشاہدے حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادو ساغر کہے بغیر. ابھی ایک شعر میں روب بھی نازل ہو گیا. تو یہ بتائیے کہ اس گود کے بارے میں اس کا پتہ تو بتائیے جس گود میں پلنے والا یزید ہے. اچھا حسین، ارے کیوں نہ حسین ہوتے. ارے رسول کی بیٹی کی گود میں پلے تھے. اچھا یزید کس کی بیٹی کی گود میں پلا تھا؟ ارے یہ تو خاتون جنت کے تربیت کا اثر ہے. اور خاتون جنت کا کیا کہنا، رسول کی بیٹی تھیں، چکیاں پیس کے حسین کو پالا تھا. وہ کون تھی جس نے کیا پیس کے یزید کو کھلا دیا؟
دیکھیے میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں. ابھی اس سے ارے کیا کہنا حسین کا. ارے حسین کے بابا کا کوئی جواب تھا. یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے علی. اچھا اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں سے ان کو مزدوری ملنے کی بھی امید نہیں تھی. ارے میں کچھ کہہ گیا بھئی علی کے یہ آپ علی کے شیعہ ہیں. میں آپ ہی کو سنا رہا ہوں. میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. کوئی غیر شیعہ اگر سنے بھی تو اس کو برا نہ لگے. میں غیر شیعہ کو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ میں مقصرین لعام کو سنا رہا ہوں. تو اب علی کی کیا کہنا صاحب. کیا محنت کرتے تھے. مقصرین لعام کو سنا رہا ہوں. تو اب علی کی کیا کہنا صاحب. کیا محنت کرتے تھے. مزدوری کرتے تھے. کہاں کہ آج تو آپ آئیں کل سے آپ دکھائی نہ دیجیے گا. اور ڈھاٹا باندھنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. ان کو لا کے وہ دو اگر گھر میں ہے ماسک دو. دیکھیے یہ نہ محبت حسین ہے نہ محبت اہل بیت ہے نہ یہ عزا خانوں سے محبت ہے نہ عزاداروں سے محبت ہے. معاف فرمائیے گا. یہ ایک خطرناک موذی مرض ہے جو ہماری آپ کی بے پرواہی کی وجہ سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور اس کو جوانوں کو زیادہ توجہ دینا ہے کیونکہ ان پر چھوٹے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے اور بوڑھوں کی بھی ذمہ داری ہے. اور اس گفتگو میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کی یہ فضیلت سنائی جاتی کہ یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. اچھا مرہب کون تھا. انتر کون تھا. کل کفر. عمرو ابن ود کون تھا. عمرو ابن ود یا عمرو ابن ود میں اس میں بحث میں نہیں الجھوں گا. ادنا طالب علم ہوں. تو یہ کون تھا. یہ تو سب یہودی تھے. یہودیوں کے سرداروں کو تو علی نے مارا اور اس کے بعد بھی یہودی علی کی اتنی عزت کرتے تھے. اتنی عزت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. پھر جو علی کو مزدوری ملتی تھی اس مزدوری سے جو خریدتے تھے یا اور نمک یا دودھ. وہ جو جناب سیدہ چکی میں پیستی تھی اس گھر میں جو کی روٹی نمک کے یا دودھ کے ساتھ کھانے کا رواج تھا. یہ تھے علی حسین کے بابا. تو حسین کس غذا پر پلے. باپ کی کمائی پر باپ کی محنت پر. یزید کو کھانا بچپن سے کہاں ملا. کس یتیم خانے میں پلا تھا یزید. کس بیوہ کا لال تھا یزید. کہاں تھا بھائی. اس زو کا نام بتا دیجئے جہاں یزید پلا بڑھا تھا. کمپیئر کیا جا رہا ہے نا شر کو خیر سے خیر کو شر سے. دیکھیے آپ کو ایک چیز میں آپ کی خدمت عرض کروں. حسین نہ کل کسی کے محتاج تھے نہ آج کسی کے محتاج ہیں نہ کل کسی کے محتاج ہوں گے. محرم آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سچا ہے کون مکار ہے. سیدھی سیدھی. اب آپ کیا مصلحتیں ہیں ماحول دیکھ کے بولیے حالات اچھے نہیں ہیں. تو یہ بتائیے کہ حالات کب اچھے تھے. حالات اچھے نہیں ہیں یہ کوئی علی کو سمجھانے کیوں نہیں گیا. اچھا سنیے جب رسول خدا نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ایک خیمہ خالی کروا دیا کہ علی اس میں بیٹھ جاؤ اور کہا جاؤ علی کو مبارکباد دو.
تو خیمے میں جا جا کے مبارکباد دے رہے تھے. اس میں ایک واقعہ ملتا ہے. جب دیکھیے ایک یہ کہ لاک ڈاؤن ہے تو لوگ جمع نہیں ہو پا رہے ہیں, کہیں اگر لوگ اکٹھا ہو جائیں تو وہ خبر بنے گی. علی کو لوگ مبارکباد دے رہے تھے. ایک صاحب نے پہنچ کے علی سے کہا کہ بخن بخن لکا یبن ابی طالبن اصبحت مولایا و مولا کل مسلم و مسلمہ, یا مولا کل مومن و مومنہ. اے علی تمہیں مبارک ہو, اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو کہ تم میرے بھی مولا بن گئے, ہر مسلمان مرد کے بھی مولا بن گئے, ہر مسلمان عورت کے بھی مولا بن گئے. یہ کسی نے کہا ہے, ڈھونڈیے اس کو. وہ اپنے کو نہ حضرات میں شامل کرتا تھا نہ خواتین میں. چونکہ جملہ اب سنیے, وہاں بات بہت پہلے میں نوجوانی میں عرض کر چکا ہوں. آج میں اس بات کو اس لیے دہرا ہوں, کل اتفاق سے مجھے ایک ٹیپ ریکارڈر دیا گیا, عرصے کے بعد تو ٹیپ ریکارڈر دیکھا میں نے, اس میں کیسٹ تھا, وہ میرا ہی اپنا تھا. تو ایک آدھ بھولی بسری بات یاد آ گئی ہے جو آپ ان نوجوانوں کے لیے کہ جن میں سے اکثریت وہ ہے جو اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی ہوگی, یا وہ ہیں کہ جو پیدا ہوئے ہوں گے تو اتنے بچے ہوں گے کہ اب تک کے بھول چکے ہوں گے, اور اگر یاد بھی ہے تو بھائی دہرانے میں کیا حرج ہے. اب نہیں بیٹھا تو دہرا رہا ہوں. ہاں اچھا, دہرانا تو ہمارا کام ہے. قرآن پڑھتے رہنا ثواب, نماز پڑھتے رہنا ثواب, ترک سحر کی دعا پڑھتے رہنا ثواب, افطار کی دعا پڑھتے رہنا ثواب, حج کے ارکان میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا ثواب. وہ تو دہرانا کوئی ہر وقت کی نماز نہیں تو ہوتی نہیں ہے. وہی جو بچپن میں سیکھی وہی بڑھاپے میں پڑھی جا رہی ہے. تو چلیے, وہاں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا حارث ابن نعمان. کہنے لگا کہ عبداللہ کے بیٹے, آپ نے ہم سے بہت کچھ بنوا لیا اور ہم نے آپ کے کہنے سے بہت کچھ مان لیا. آپ نے کہا اللہ ایک, ہم نے اپنے 365 خداؤں کو چھوڑا, آپ کے کہنے سے ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو ایک مان لیا. آپ نے کہا کہ میں اللہ کا آخری رسول, ہم نے مجھ پر وحی نازل ہوتی, ہم نے نہ فرشتے کو دیکھا نہ وحی کو نازل ہوتے دیکھا, آپ کے کہنے سے آپ کو آخری نبی مان لیا. آپ نے کہا مجھ سے پہلے 1,23,999 انبیاء گزر چکے ہیں, ہمیں نام بھی آپ نے سب کے نہیں بتائے, ہم نے آپ کی بات مان لی. آپ نے کہا صبح کی 2 رکعت پڑھو, ہم پڑھتے ہیں. آپ نے کہا ظہر کی 4 رکعت پڑھو, ہم پڑھنے لگے. آپ نے کہا عصر کی 4 رکعت پڑھو, ہم پڑھنے لگے. آپ نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھو, تو ہم نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ 2 4 سے 3 کا معاملہ کیسے آیا, ہم 3 رکعت پڑھنے لگے. آپ نے پھر کہا عشاء کی 4 رکعت پڑھو, عشاء کی 4 رکعت پڑھو, ہم 4 رکعت پڑھنے لگے. دیکھیے یہ لکھنؤ ہے, لفظ پکڑتے ہیں لکھنؤ والے, مجھے معلوم ہے. اچھا میں بھی تو اسی نکھلؤ کا ہوں. اگربتی تو نہیں روشن ہے, ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم سے چکر. تو اب وہ کہنے لگا کہ آپ نے کہا ہم نے 70 رکعت نماز پڑھی, آپ نے کہا کہ 30 روزے رکھو, ہم نے آپ کے کہنے سے روزے رکھے. آپ نے کہا حج کو جاؤ, ہم نے
ہر موسم میں میں اضافت کے ساتھ استعمال کروں گا تو موسم کہوں گا، مفرد لفظ بولوں گا تو موسم. اردو میں موسم ہے، فارسی میں موسم ہے، صحیح موسمی ہے. اور لفظ ہے عربی کا، عربی میں بھی موسم ہے. یہ تو اپنے بچوں کو ہم تھوڑی بہت اردو بھی پڑھا لیتے ہیں حسین کے صدقے میں، تو سنا لیتے ہیں، پڑھا کیا لیں گے. پڑھائیں وہ جو پڑھے لکھے ہوں، ہم خود ہی پڑھنے کی کوششیں کرنے والے لوگوں میں. اب اس نے کہا کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، یہ ہم نے اپنا بچے ہوئے مال کا 40واں حصہ آپ کے کہنے سے دے دیا. آپ نے کہا جاؤ راہ خدا میں شہید ہو جاؤ. آپ کی وجہ سے ہماری گردنیں کٹ گئیں. اب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مولا بنا کے مسلط کر رہے ہیں. دیکھیے اگر یہ بات آپ کی اپنی ہے، آپ نے اپنے دل سے سوچی ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے بنانے سے کوئی آپ کا نائب بن نہیں سکتا. یہ تو میں اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں، کچھ قرآن سمجھا ہے، کچھ آپ کی سیرت کو سمجھا ہے. میں یہ تو جانتا ہوں کہ اللہ بناتا ہے، آپ نہیں بناتے. اگر یہ حکم آپ کا ہے جو اپنے بھائی کی محبت میں ہے، جس بھائی نے آپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، جس نے آپ کی حفاظت کی ہے، جس نے آپ کی مدد کی ہے، جو آپ کا ناصر ہے، جو آپ کا مددگار ہے، جو آپ کا چاہنے والا ہے، جو آپ کے سائے پر آپ کے نام پر جان قربان کر دینے والا ہے، جس کی وجہ سے بہتوں کی مجال نہ ہوئی کہ نظر اٹھا کے آپ کی طرف دیکھ سکیں. بڑا شجاع ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا شریف ہے، بڑا نیک ہے. آپ کے بستر پر سوتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں. جس کی نماز آپ کی نماز، جس کا روزہ آپ کا روزہ، جس کا حج آپ کا حج، جس کی عبادت آپ کی عبادت، جس کا نفس آپ کا نفس، جس کا مزاج آپ کا مزاج، جس کی آنکھیں آپ کی آنکھیں، جس کی زبان آپ کی زبان، جس کی فصاحت آپ کی فصاحت، جس کی بلاغت آپ کی بلاغت، جس کا ارادہ آپ کا ارادہ، جس کی مرضی آپ کی مرضی، جس کا منشا آپ کا منشا، جو آپ کہتے ہیں وہ کرتا ہے. آپ نے اپنے بھائی کی محبت میں، چلیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا محبت میں، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کی. لیکن اگر یہ حکم خدا کی طرف سے ہے تو پھر آپ عذاب کی دعا کیجئے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو. پورا مجمع کہہ رہا ہے بخن بخن لکا یا علی، بخن بخن لکا یا علی، علی تمہیں مبارک ہو، علی تمہیں مبارک ہو. ایک آدمی سب سے الگ، 1,24,000 کا مجمع. اچھا اس وقت جب وہ بول رہا تھا تو اس کی آواز اتنی پھیلی کہ آج تک سنائی دے رہی ہے. اب آج تک سنائی دے رہی ہے. کہنے لگا کہ دیکھیے ہے آج 8ویں محرم، کل ہو جائے گی شب عاشور، تو آج ذرا سوچ سمجھ کے جن کو جانا ہو وہ چلے جائیں، میں مجلس آج ذرا اطمینان سے پڑھوں گا. اب آپ سے میں عرض کروں کہ اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. رحمت للعالمین جب اعلان نبوت کیا ہے تو پتھر مارنا شروع کیا لوگوں نے. اتنے پتھر مارے گئے کہ پورا جسم پتھروں میں ڈھک گیا. ہونٹ ہل رہے تھے. کفار قریش میں ایک شخص آگے بڑھا اور لوگوں سے کہا چلو سنو اب یہ کہہ کے آ رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار ان کو عقل عطا فرما، ان کو سمجھ عطا فرما، یہ بے شعور ہیں، یہ میرے مرتبے کو نہیں پہچانتے، اور ان پر عذاب نازل نہ کرنا. مجھ کو صبر کی توفیق عطا فرما، ان کو عقل عطا فرما. پورا جسم پتھروں میں ڈھکا ہوا ہے، کئی زخم ہے جسم پر، اور اس کے بعد بھی دعائیں دینے والا پہلی مرتبہ بھرے مجمع میں زیر آسمان دوپہر کے وقت زور و عصر کی نماز ملا کے پڑھا چکا. یہ غدیر کے میدان. اب یہ دونوں نمازیں پڑھا کے اب نماز کے بعد کی دعا ہے. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ دعا ہے دعائے عذاب. میں سمجھا رسول رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم، صاحب مکارم اخلاق، معراج انکسار و
فروتنی پر فائز، میرا رسول مسکرا کے کہے گا جاؤ جاؤ، میرا کام دعا دینا ہے، جنت کی دعا دینا ہے، شفاعت کی دعا دینا ہے، عذاب سے بچنے کی، میرا کام عذاب کی دعا دینا نہیں ہے۔ لیکن یہ تھا معاملہ حق علی کا۔ رسول مسکرائے، اب سب دیکھ رہے ہیں رسول کیا کرنے والے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، پروردگار یہ علی کی ولایت نہیں مان رہا ہے، پروردگار اس پر عذاب نازل فرما دے۔ آسمانوں کی طرف سے پتھر چلا چھوٹا سا، اس کے تالو سے گزر کے حلق سے نکل گیا، وہیں پر توپ کے مر گیا۔ یہ حارث نمبر 1، یہ ہے غدیر کے میدان کا حارث جو علی کا دشمن ہے۔ اب کل میں نے ذکر کیا تھا، کل ہی ذکر کیا تھا یا پرسوں، مرہب کے ایک بھائی حارث کا جس سے علی کی جنگ ہوئی تھی، جو علی پر جھپٹ پڑا تھا اور علی نے اسے قتل کر دیا تھا۔ وہ حارث کون تھا؟ جو مرہب کا بھائی تھا، وہ تھا حارث خیبری۔ وہ حارث خیبری جو تھا وہ خدا کا دشمن تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ بٹوین علی ایک ایگریمنٹ ہو گیا، پروردگار تیرے دشمن سے میں نپٹوں گا، میرے دشمن سے کیوں نپٹے۔ دیکھیے میرا دوست تھا، بھرپور جوانی میں جرم محبت علی میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، محسن نقوی۔ اس کے 2 مصرے بار بار دہرانے کو جی چاہتا ہے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے؟ لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے محسن، روح محسن تو گوار ہے نا کہ میں تیری نیت کو سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دشمن سے، رسول کے دشمن سے، قرآن کے دشمن سے۔ وہ کہہ رہا ہے کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے؟ فرصت ملے کبھی، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ باپ سے پوچھ لینا کہ یزید کے کتنے ٹکڑے توڑے، ماں سے پوچھ لینا کتنے یزیدیوں سے رابطہ رہا۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا بخرازوں سے بھری ہوئی ہے، چھلک رہی ہے، وہ دانشور وہ جو اختلافات میں نہیں پڑتے مگر کام انیسی پہ کرتے ہیں، کام دبیری پہ کرتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں عمر ابن سعد کو صحیح، ارے کہتے تو ہیں، جو میر انیس نے کہا دہراتے تو ہیں۔ عمر سعد کو اس نام کے ساتھ انیس نے خبیث، شوم، لعین، رذیل اتنے الفاظ استعمال کیے کہ مرثیے کا وہ جز چہرہ کہا جانے لگا اور اس کی تعریف ہونے لگی۔ تو اب بتائیے علی کے مقابلے پہ آنے والے اہل شر کا آپ یہ سمجھ لیے کہ ایک بات سمجھیے، آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے دماغ میں اس بات کو رکھ لیے، پاگل ہوگا جو اپنے سے بہت زیادہ طاقتور سے ٹکرانے کی سوچے گا، سمجھدار جو ہے وہ اپنی طاقت کو ناپے گا پھر طاقتور سے ٹکرائے گا۔ علی وہ ہے جس نے گہوارے میں کلہ اجدر کو اطمینان سے چیر کے پھینک دیا تھا۔
پھر مرحب گیا، انتر گیا، حارث گیا، سب گیا۔ اب سنیے، یہ علی ہم کو ملے کہاں سے؟ علی ہم کو ملے کہاں؟ ہم تو علی کو جانتے بھی نہیں تھے، ہم علی کو نہیں جانتے تھے۔ خدا جانتا ہے کہ ہم خدا کو بھی نہیں جانتے تھے ٹھیک سے۔ یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ کعبہ جو ہے، یہ ایک باپ بیٹے نے مل کے ایک چہار دیواری، ایک چھت بنا کے اللہ کو دے دی تھی، جس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس لامکان کو ایک مکان عطیہ کر دیا۔ اب دوست کا تحفہ تھا، دوست نے قبول کر تھا، اللہ نے دل رکھنے کے لیے قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد تعلقات اللہ نے بڑھائے اپنے ایک خاص بندے سے، اپنے نبی کو، اپنے آخری رسول کو، اپنے پیارے محمد کو پلوانے کے لیے اللہ نے ایک گوٹ ڈھونڈ لی۔ ایسا ہے کہ ابھی آپ کو میں قصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جناب ابو طالب کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ آمنہ کو اپنے گھر میں لے آؤ، ان کے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ در آمنہ پر پہنچے اور جا کے سلام کیا تو اندر سے جناب آمنہ نے جواب دیا اور کہا ابو طالب، کیا خدا کا وہ حکم لے کے تم آ گئے جو میرے پاس آ چکا ہے؟ کہاں ابھی دیکھیے، نہ وہی ہے نہ کچھ ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ چلو میں چلتی ہوں۔ وہ کنیز حلیمہ دائی وہ بھی ساتھ تھی، کچھ سامان لیا ابو طالب کے گھر میں چلی آئی جناب آمنہ۔ رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا، آمنہ کا لال آیا۔ آیا کہاں؟ بھائی 500 برس سے میں صحیح غلط کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ ایک جنم بھومی کا جھگڑا تھا تو چاہنے والے جنم بھومی کو چاہ رہے تھے، وہ نہ شریعت کو مان رہے تھے، نہ حکم مسجد سمجھنا چاہتے تھے، کچھ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ 500 برس تو رسول کی جنم بھومی کہاں ہے؟ اے امت بتا، اے امت بتا، محمد جنم بھومی کہاں ہے؟ اگر تو ناواقف ہے تو تجھ پر لعنت۔ کرسچین جانتا ہے عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے، یہودی جانتا ہے موسیٰ کہاں پیدا ہوئے، بدھسٹ جانتا ہے کہ مہاتما گوتم بدھ کہاں پیدا ہوئے، ہندو جانتا ہے کہ رام جی کہاں پیدا ہوئے۔ تم کیسے مسلمان ہو، تمہیں محمد جنم بھومی نہیں معلوم؟ بتاؤ کہاں پیدا ہوئے؟ اچھا، مجھ سے صرف تقریر سنتے رہیے گا یا کچھ صلوات پڑھ کے مجھے سہارا بھی دیجیے گا؟ اب رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں۔ اب تعلقات دیکھیے بہت گہرے ہو گئے۔ حبیب ہمارا ہے، گھر تمہارا ہے، اول مخلوق ہمارا ہے، نور اول ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اگر اس کو نہ بناتے تو کچھ نہ بناتا، تم بھی نہ ہوتے، اس کی وجہ سے سب کچھ بنا۔ اب تم نے میرے حبیب کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی حفاظت کی ہے کہ اپنے بیٹوں کو اس کے بستر پر، اس کو اپنے بیٹوں کے بستر پر سلا دیتے تھے کہ اگر کوئی رات کو اٹیک کرے، حملہ کرے تو تمہاری اولاد ماری جائے، ہمارا حبیب بچ جائے۔ تو اب دیکھو، چھوٹا سا پراپرٹی کا مسئلہ آ گیا ہے۔ ایک ہمارا گھر ہے، ایک دوست نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے بنا کے ہمیں تحفے میں دے دیا تھا۔ اس گھر پر غیروں نے قبضہ کر لیا ہے اور ہم اس کو عذاب کے ذریعے خالی نہیں کرنا چاہتے۔
ہم چاہتے ہیں کہ اسے تم نے جب ہمارے حبیب کی اتنی خدمت کی ہے، ہمارے سب سے زیادہ جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا، تو طالب ہمارے پراپرٹی اگر ہمیں واپس مل جائے تو اس کام کی ہم ذمہ داری کسی اور پر کیوں ڈالیں؟ ہم احسان کرتے ہیں، احسان لیتے نہیں ہیں، ہم خدیم الاحسان ہیں، ہم احسان کسی کا قبول نہیں کرتے۔ تو ابو طالب نے کہا پروردگار یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، یہ تو نے جو کام مجھے دیے رسول کی پرورش سے لے کے حفاظت تک، یہ تھے مردانے کام، یہ تھے مردانے کام۔ ابھی کام ہوا جاتا ہے، آ کے اپنی زوجہ سے جس کے پیٹ میں بچہ تھا ولادت ہونے والی ہے، ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ۔ میں لفظ فاطمہ وہیں پر استعمال کرتا ہوں جناب، ہاں جہاں پر بہت مجبوری ہو، ورنہ اس کا متبادل معصومہ عالمین کے لیے میں ہمیشہ سیدہ یا زہرا کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ اصل نام جو زیارتوں میں ہے، دعاؤں میں ہے، اس کے علاوہ میں نام نہیں لیتا ہوں۔ بہت عظیم نام ہیں یہ، ہماری نجس زبانیں ان ناموں کے قابل نہیں ہیں، اور وہ حجاب نور میں رہنے والی شخصیتیں ہیں۔ ان کا نور بھی پردے میں تھا، ان کا تو ایک صلوات پڑھیں بآواز محمد۔ اب سنیے، اب انہوں نے بنت اسد سے کہا کہ بھئی یہ معاملہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جاؤ۔ اچھا متولی ابو طالبی تھے۔ دیکھیں یہ ہندو مسلم ایکتا کا دیش ہے، مودی یوگی کا اتر پردیش ہے، کسی مسجد کا متولی سنی وقف بورڈ سے کہہ کے کسی پنڈت جی کو بنوا دیجئے۔ آپ کہیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا، غیر مسلم مسجد کا متولی نہیں بن سکتا۔ ابو طالب کعبے کے متولی بھی تھے، کافر بھی تھے۔ علی کے باپ سے دشمنی اس کو ہوگی جس کی ماں 11 نے لے کے بتائے کہ یہ میرا بیٹا ان میں سے کسی ایک کا ہے۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ 11 نام لیے تھے ایک عورت نے، اور کہا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کا ہے۔ آسان نہیں ہے علی کا۔ رسول کا نمک حرام، علی کا دشمن، سیدہ کا دشمن، حسن کا دشمن، حسین کا دشمن 11 لوگوں کی محنت سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ ابو طالب آپ خانہ کعبہ کی کنجی آپ کے پاس ہے تو آپ بھیج رہے ہیں، اور عزت تو آپ کی بیوی کی ہوگی کیونکہ آپ کے گھر اور خانہ کے کعبہ کے درمیان ایک میدان ہے، وہ بیوی باعزت مانی جاتی ہے جو میدان میں شوہر کے حکم سے جائے۔ تو ان کو خانہ کعبہ کی کنجی بھی دے دیے۔ کعبے کی کنجی کے محتاج اور لوگ ہیں، میں جانتا ہوں نا، کعبہ شناس کو کعبے کا متولی بنایا گیا ہے۔ بنت اسد گئیں تو بی بی دروازے کی طرف جائیے،
کہ کوئی بھکارن سمجھ رکھا ہے؟ میں کچھ مانگنے نہیں آئی ہوں. دروازے بجاتے مانگنے والے، میں کعبے کو کچھ دینے آئی ہوں. ایک دیوار کے پاس آ کے رکیں، دیوار کی اینٹیں گرنا شروع ہوئی. برسات کا زمانہ ہے، آپ کہیں سے گزر رہے ہوں اور آپ بہت بڑے جم چمپئن کے بہت ہی بڑے چمپئن ہو کسی جم کے، اور آپ 8-10 لوگوں کو پچھاڑ چکے ہوں، بڑے بہادر ہوں، لیکن کہیں آپ دیکھیں گے اینٹیں گر رہی تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ بھیا کون گرتی دیوار کے سائے میں جائے، خواہ مرنے سے کیا فائدہ، خواہ چوٹ کھانے سے کیا فائدہ. اس وقت بہت سے لوگ سیلاب میں پریشان ہیں، ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو بے گھر ہو گئے، بے گھر حسین کے صدقے میں انہیں پھر سے گھر مل جائے کسی بھی مذہب. اور یہ زمینیں جو پانی سے چھلک گئی ہیں کربلا کے پیاسوں کے نام پر، یہ سب سیلاب اور یہ مصیبتیں جو ہمارے ملک کو اور دوسرے ملکوں میں بھی گھیرے ہوئے ہیں لوگوں کو، تو ہم تو حسین کے صدقے میں سارے انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو جانوروں تک کی بھلائی چاہتے ہیں. تو ہے اب بنت اسد آ کے رکی، اینٹیں گرنا شروع ہوئی، دیوار شق ہوئی، بنت اسد کعبے میں داخل ہوئی، دیوار نے ہونٹ بند کر لیے. مسکراہٹ کا نشان ابھی تک کے ہے، سونے چاندی سے بھرا جاتا ہے نہیں بڑھتا. غلاف کعبہ جہاں ہٹا وہ نشان نظر آیا. اچھا یہ نہ جانے کون سے لوگ ہیں جو سال میں کعبے کو غسل بھی دیتے ہیں، تو غسل کعبہ کے وقت کعبے میں وہ نشان دکھائی دے جاتا ہے. اچھا ایک بات آپ بتائیے، جو یہاں آپ حضرات جو تشریف فرما ہیں، اگر آپ کی اہلیہ 3 دن تک کہیں ہوں، آپ کو ان کی کوئی خبر نہ ملے، تو آپ خیریت معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ لوگوں سے کہیں گے کہ بھئی میری اہلیہ اپنے میکے ہی گئی تھیں، کوئی خیر خبر نہیں ہے، کوئی فون بھی نہیں، کوئی رابطہ نہیں، تو خیریت معلوم ہو جائے. انسان کو فکر ہوتی ہے نا. جناب بنت اسد خانہ کعبہ میں 3 راتیں گزار دی. ابو طالب نے کسی سے نہیں پوچھا کہ میری اہلیہ کس حالت میں ہے، بچہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، تو بچہ خیریت سے ہے کہ نہیں. پوچھتا وہ ہے جسے نہ معلوم ہو. اس کا مطلب یہ کہ ابو طالب کے گھر سے خانہ کعبہ تک کوئی شعاع نور تھی جو لمحہ لمحہ بچے اور زچہ دونوں کی خیریت بتا رہی تھی. اب تیسرے دن رسول اللہ گئے، یہ بھی سنیے، رسول اللہ گئے اور ابو طالب نے کعبے کی کنجی رسول اللہ کو دے دی. رسول اللہ گئے دروازے پر کیونکہ لینے گئے تھے کچھ. ہائے ہائے بڑی معرفت کا مرحلہ ہے دوستوں. قفل کھولا، زنجیر ہٹائی، آہٹ سنی بنت اسد نے، دروازہ اندر سے کھل گیا. یہ دیوار دروازہ، بنت اسد کی نظر کیا دیوار کے اس پار دیکھ رہی تھی کہ کون آیا ہے؟ دروازہ کھلا، کہا چچی سلام ہو، کہا جیتے رہو، تم پر بھی میرا سلام. یہ پیدا ہوا تو اس نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اسنان نے طاق چھوڑے، اور میں نے اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا، تو اس نے یہ کہہ کے کپڑا پھاڑ دیا کہ خلینی یا اماں عابد و ربی، میری ماں میرے ہاتھ کھلے چھوڑ دو، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. کھلے ہاتھوں سے عبادت کر رہا ہے.
میں کھلے ہاتھوں سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اور اب یہ مرحلہ ہو گیا, اب یہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے. رسول اللہ نے کہا میری گود میں دیجئے, تو رسول کی گود میں آئے, آنکھیں کھولی, کہنے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کو میرا سلام. رسول نے جواب کیا دیا؟ وعلیکہ السلام یا ولی اللہ. یہ اللہ کے ولی تجھ پر میرا سلام. تو رسول کو رسول کس نے کہا؟ علی نے. علی کو ولی کس نے کہا؟ رسول نے. اذان میں جو علی نے کہا وہ سب کہہ رہے ہیں, جو نبی نے کہا وہ صرف ہم کہہ رہے ہیں. یہ آیا. اب وہ جوش کی ایک بیت ہے, اسے میں اس میں اضافت حذف کر دیتا ہوں. اس طرح مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ جب نصف نور آ کے ملا, نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. اب اس کے بعد پھر وہ جائیداد بھی ملی, نبوت کے منصب کے لیے محافظ بھی ملا, سب کچھ ہوتا رہا. تو دیکھیں اصل میں قصہ یہ ہے کہ کچھ عداوتیں ایسی ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہو سکتی. کعبے کی پیدائش, آغوش رسول میں آ کے آنکھیں کھولنا. آپ یہ جو شیعہ ہیں آپ لوگ بڑے گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں. ہر بات میں آپ کو علی کی فضیلت نظر آتی. ارے کعبے کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا میں ہر جچا خانہ دھویا جاتا ہے, پوتر کیا جاتا ہے, پاک کیا جاتا ہے. کوئی بتائے علی کی ولادت کے بعد کعبہ کسی نے دھویا ہو, پاک کیا ہو؟ وہ جچا خانے اور ہیں جو پیدائش سے نجس ہوتے ہیں, یہ وہ جچا خانہ ہے جو پیدائش سے پاک ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آپ نے کہا ارے کیا کہنا, علی کی فضیلت یہ کہ رسول کی گود میں گئے تو آنکھیں کھولیں. ارے رسول کی فضیلت یہ کہ کسی نبی کو 3 دن کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نظریے کی تائید کرنے والا نہیں ملا, ہمارے رسول کو مل گیا. آپ نے کہا علی کی فضیلت ہے کہ انہوں نے زبور بھی سنا دی, تورات بھی سنا دی, انجیل بھی سنا دی, قرآن بھی سنا دیا. بھائی ان کتابوں کو پیدا ہوتے ہی تلاوت کرنے والا کوئی قاری نہیں ملا تھا. زبور کی قسمت, تورات کی قسمت, انجیل کی قسمت, قرآن کی قسمت کہ علی نے پڑھ کے بچا لیا. آپ لوگ ہیں تو شیعہ, ہر چیز میں آپ علی کی فضیلت ڈھونڈتے. ارے جن چیزوں کی فضیلت ہے ان کی فضیلت بیان کیجئے. میں آپ سے کیا عرض کروں, کبھی نہ کبھی تو خیبر کے دروازے گھٹ نہیں تھا, خوش قسمت تھا کہ علی کی انگلیوں کے زد میں آ گیا. جس کی ماں اچھے کردار کی نہیں ہے اسے جانا تو جہنم میں ہے. اچھی قسمت ہے کہ علی کا دشمن بن گیا, کم سے کم علی کی دشمنی میں نام تو ہوا. ارے میں کچھ کہہ گیا, اچھا ہوا, بعد میں سوچئے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ شر بھی بدقسمت شر ہے اور خوش قسمت شر ہے. بدقسمت شر وہ ہے کہ جو توبہ کے بعد خیر میں تبدیل ہو جائے, وہ شر مر جاتا ہے. اور خوش قسمت شر وہ ہے
کہ جو جب تک ہے اس کا نام اس پر لعنت ہی ہوتی رہے. اب یہ بتائیے کہ آپ یزید پر لعنت کرتے. میں آپ سے بہت ہی بے تکی بات اس وقت کہہ رہا ہوں. دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا اور دماغ پر زور دے کے سوچئے گا کہ کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ یزید پر جتنی لعنت کرنا تھی اتنا کر لیے کافی ہے؟ یہی تو آپ کی ماں کے خیر پا ہونے کی علامت ہے. یہی تو آپ کی ماں کے خیر. کوئی دنیا میں برائی تو کئی جگہ ہے. نمرود بھی برا، فرعون بھی خبیث، حامان بھی. بھئی یہ تین نام تو بالکل سامنے کے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے، بہت ہیں. تو خرابیاں تو آپ کو بہت سے کرنا چاہیں گے، لیکن یزید پر لعنت کرتے کرتے کبھی نیت سیڑھ نہیں ہوئی. تھک گئے، نیت سیڑھ نہیں ہوئی. یہ شر کی وہ قسم کہ جس سے زیادہ خطرناک کوئی قسم ہو نہیں سکتی. اچھا، آپ کے یزید پر لعنت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا لعنت کوئی تلوار ہے، کوئی گن ہے، کوئی توپ ہے، کوئی میزائل ہے جو آپ کسی پر مارتے ہو پڑ جاتا ہو چتر ہو جاتا ہو؟ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار لعنت کر. تو آپ دو دعائیں مانگتے ہیں، ایک صلوات ہے وہ بھی دعا ہے، ایک لعنت ہے وہ بھی دعا ہے. یہ خامخواہ کسی پر لعنت کی دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہ کیجئے. یعنی آپ اتنے بامروت ہو گئے کہ اب ہم اللہ سے دعا کرنا بھی چھوڑ دیں. فرض کیجئے کہ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ذاکر نائک پر لعنت کر. ارے یہ نہ کہیے، یہ نہ کہیے. ابھی کیا فائدہ، مسلمانوں میں آپس میں خلفشار ہو جائے گا. ارے بھیا ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں. اب ایسے بھی کیا ذاکر نائک کہ اللہ سے دعا نہیں کی جا سکتی؟ ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ اصل جہنم ہو. کوئی کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نہ جہنم میں بھیجنا ہمارے اختیار میں ہے، نہ لعنت کرنا ہمارے اختیار میں ہے. اب دیکھیے یہاں پر یہ گفتگو میں تقریباً مکمل ہونے کے باوجود نامکمل چھوڑ رہا ہوں کہ خیر کے کمال کا نام ہے محمد ابن عبداللہ. اللہم صلی اللہ. اور شر اس عداوت محمد کا نام ہے کہ جو اپنے کمال پہ ہو. اب سن لو میرے بچوں، اتنا سب کتابیں پڑھتے اڑتے ہو نہیں تم لوگ. نئی نسل جو ہے سب ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. ہر چیز آپ کو اپنے موبائل میں ڈھونڈنے کا شوق ہو گیا ہے. کون کتاب اٹھائے، کون کاغذ پلٹے. آپ لوگوں کو فرصت ہے نہیں تو دو چار لفظ جو کتابوں میں پڑھیں، جو بڑے بڑے عالموں سے سنیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تو میں کہہ کے آ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو سفیان. رسول کی جان کا دشمن. پھر جب فتح مکہ کے بعد رسول مکے میں آئے اور امان کی آواز دی کہ کسی کو خطرہ نہیں ہے، تو ماحول بدلا ہوا دیکھ کے کہنے کا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد ہو گیا اندھا. مسجد میں آنے جانے لگا تھا، نماز پانچوں وقت کی رسول کے پیچھے پڑھنے لگا تھا. ایک دن اذان ہو رہی تھی، علی اذان دے رہے تھے، کونی جلائی. اندھا تو تھا. پہلو میں ایک مرد مومن بیٹھا تھا. اس نے کوئی غیر تو یہاں نہیں ہے. وہ سمجھا کہ یہ غیر سے مطلب غیر مومن، غیر مسلم.
اب وہ نوجوان بیچارہ ناتجربے کار، ہر بڈھے کی خباثت کو پہچاننا نوجوانوں کے بس کا کام نہیں ہے. وہ نوجوان ہیں، وہ اس نے ان کی کونی چلی، کہنے کے کوئی غیر تو نہیں ہے. کہا نہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے. کہا محمد کی چالاکی دیکھی، کتنی سلیقے سے اللہ کے ساتھ اذان میں اپنا نام بھی شامل کروا دیا، اور لوگ اذان میں ان کا نام لینے لگے. یہ تھا مومن، بلبلا گیا. علی اذان دے رہے تھے، جیسے ہی اذان ختم ہوئی کہنے کا یا علی ادھر دیکھیے یہ اندھا کیا کہہ رہا ہے. اس اندھے کے سگے پوتے کا نام ہے یزید. خاندانی اندھا، نہ اللہ کا حق نظر آ رہا ہے، نہ رسول کا حق نظر آ رہا ہے، نہ قرآن نظر آ رہا ہے. سب کچھ اسے بنی ہاشم کا کھیل لگ رہا تھا. اب اس کا مقابلہ حسین سے ہے، اور دیکھیے ڈرپوک اتنا ہے کہ اپنے محل سے باہر نہیں نکلا. پوری فوج، لاکھوں کی فوج ہے، کربلا کا میدان ہے. ادھر حسین کے ساتھ 72 ہیں، 72 حسین سمیت. علی اصغر 6 مہینے کے. حبیب بن مظاہر جن کے کمر جھک گئی تھی، ایسے ایسے لوگ، ظاہر یقین، یہ سب موجود ہیں. اور کربلا میں قحط آب کا دوسرا دن 8ویں محرم کو مکمل ہوا. ساقیہ کوثر کا بیٹا عباس کے ہوتے ہوئے پیاسا ہے. حسین کے بچے عباس کے ہوتے ہوئے پیاسے. کئی مرتبہ عباس نے کہا اجازت دیجیے، کہا نہیں بھیا، یہ صبر کا وقت ہے، شجاعت کا وقت نہیں ہے. پھر جب اصحاب شہید ہو گئے اور بنی ہاشم کا سلسلہ شہادت شروع ہوا، تو عباس نے کہا کہ آقا اب مجھے اجازت دیجیے، میں بھی جاؤں آپ پر اپنی جان قربان کروں. فرمایا عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علم بردار تھا. لشکر کو دیکھا، بھائی کو دیکھا. ایک دفعہ خیمہ گاہ سے سکینہ کی آواز اور اس کے ساتھ بچوں کی آواز آئی، العطش قد قتلنا، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. کہا عباس بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. عباس گئے، سکینہ نے اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ عباس کے علم میں باندھ دیا. حسین خیمگاہ کے باہر گرم ریت پر سر جھکائے خاموش بیٹھے، اور کچھ بچے سکینہ کے ساتھ ہیں، اور علم پر نظر ہے سب کی. علم نیچا ہوا، ان کا دیکھو چچا شاید دریا کے کنارے ساحل پر اتر گئے، اب پانی آ رہا ہوگا. سوکھا مشکیزہ پانی میں تر کیا، اس کے بعد مشکیزے میں پانی بھرا، اور اس کے بعد وہ مشکیزہ اپنے گلے میں حمائل کر لیا، جیسے قرآن لوگ گلے میں حمائل کرتے ہیں. یہ قرآن تشنگی سکینہ ہے جو محافظ سکینہ کے گلے میں.
ظالموں نے کہا اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچ گیا تو یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی. تیر آیا، مشکیزے پہ لگا، پیچھے سے وار ہوا، دائنا ہاتھ کٹا، دوسرا وار بایاں ہاتھ کٹا. ایک ظالم گرز یا ہانی لے کے آ کے اس نے سر پہ وار کیا. عباس تیورا کے گرے تو سب شہیدوں نے حسین کو آواز دی. عباس نے مدد کے لیے حسین کو نہیں پکارا، فرمایا آقا غلام کا سلام آخر قبول کیجیے. دونوں ہاتھوں سے کمر تھامی، ایک جملہ کہا، عباس الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے عباس کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر بند ہو گئی. پہنچے، کہا عباس تمہارے تو ہاتھ کٹ گئے، میں اٹھا لایا. جو زیارت کو گئے ہیں وہ پھر جائیں، جو نہیں گئے وہ جائیں. کربلا محلہ میں وہ جگہ ابھی محفوظ ہیں، ان کے نشان. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے روزے بنا دیے گئے، جہاں عباس کا داہنا ہاتھ کٹا، جہاں عباس کا بایاں ہاتھ کٹا. مقام علی اکبر بھی موجود ہے، جہاں علی اکبر کے سینے پر برچی لگی. مقام علی اصغر بھی موجود ہے، جہاں علی اصغر کے گلے پر تیر لگا. بھائی کے دونوں کٹے ہوئے شانے اٹھا لیے تھے. عباس بھیا تمہارا سارا ختم ہو گیا، اب میری زندگی میں کچھ نہیں. تم میرے دل کی قوت ہو عباس. آقا دو گزارشیں. کہاں عباس بتاؤں؟ کہا پہلی تو یہ کہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا تو دیکھو میری طرف. کہا آقا ایک آنکھ میں خون جم گیا ہے، دوسری آنکھ میں تیر. حسین نے چٹکی سے تیر نکالا، اپنے قبا کا دامن ہٹا کے پیرہن کے دامن سے آہستہ آہستہ عباس کے آنکھ سے خون ہٹایا. کہا دیکھو مجھے، میں رو رہا ہوں. دیکھو مجھے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے. دیکھو مجھے، تمہارے بغیر میں بے سہارا ہو گیا ہوں. دیکھو مجھے، تمہارے بغیر شہدانیوں کی چادریں بے ضمانت ہوئی جا رہی، اور میں تمہیں دیکھوں. کہ اب یہ بھی بتا دو کہ دوسری خواہش تمہاری کیا ہے؟ کہ آقا وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمت نہیں پڑ رہی ہے. کہا کیوں نہیں ہمت پڑی؟ کہا آقا آپ سے جب بات کی ہاتھ جوڑ کے بات کی، اب ہاتھ نہیں ہے. حسین نے بھائی کے ہونٹ چوم لیے. میرے عباس، میرے شیر، میرے بابا کے شیر. ہاں بتاؤ عباس. کیا گزارش ہے، عرض ہے، لاش خیموں میں نہ لے جائیے گا. عباس تمہاری بیوہ انتظار کر رہی ہوگی، اسے پرسا دیا جائے گا. کہ آقا سکینہ کی ڈھارس بڑھ گئی تھی کہ چچا گیا ہے تو پانی لے کے آئے گا ضرور. سکینہ سے شرم آ رہی ہے، لاش نہ لے جائیے گا. کہ عباس یہ امتحان بھی قسمت سے لکھا تھا. عباس اب سنو، اماں ام البنین نے تم کو اور تمہارے بھائیوں کو ایسی تربیت دی
کہ جب سے تم نے بولنا سیکھا مجھے چھوٹے آقا کہا، دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ عباس نے کہا آقا حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ عباس کی پوری جان عباس کے لبوں زبان پا گئی، حسین کی طرف دیکھ کے کہا بھیا، اور دم نکل گیا۔ عباس کے کٹے ہوئے شانے، عباس کا علم وہ مشکیزہ علم میں باندھ لیا۔ اب وہ مشکیزہ لے کے حسین چلے۔ سکینہ نے بچوں سے کہا دیکھو علم آ رہا ہے، چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ میرا چچا بات کا بہت دھنی ہے۔ پھر سے بچے جمع ہو گئے۔ حسین آئے، دھندلائی آنکھیں، ٹوٹی کمر، 3 دن کا احتیاط، چھدی ہوئی مشق، کٹے ہوئے بازو۔ سکینہ نے دوڑ کے کہا امو کہاں ہیں؟ کہا تمہارے چچا اب نہیں آئیں گے، گھر میں چلو گھر میں چلو۔ بابا چچا کہاں ہیں؟ چچا نہیں آئیں گے۔ بابا بتائیے۔ کیا بتا رہا ہوں؟ علم لا کے ایک جگہ رکھا، کٹے ہوئے ہاتھ رکھے۔ سکینہ کریے چچا کہاں ہیں؟ اور یہ جو مشق آئی ہے یہ اب خوش تو نہیں ہے، پانی سے تر ہو گئی ہے، مگر اس مشق پہ تو کوئی ایسا یہ مشق ایسی ہو گئی ہے کہ اس پہ پانی رک نہیں سکتا، اس میں تو ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ کیا سکینہ تیر پڑا، مشق چھدی، تمہارے چچا کے شان قلم میں جو سامنے رکھے، اب انتظار نہ کرو سکینہ، عباس چلے گئے، اب ہمارے جانے کا وقت بھی آ رہا۔ بچی دوڑ کے نکلی، حسین پیچھے پیچھے، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ایک مرتبہ حسین نے گود میں اٹھایا، بچی بچی، بابا جا رہی ہوں چچا کے پاس، چچا سے کہوں گی اب کبھی پانی نہ مانگوں گی، میرے چچا واپس آ جاؤ، چچا اس طرح بتیجی سے خوا نہیں ہوتے، اب کبھی ایک قطرہ آپ پیاس کا نام دے دیں گے، آ جاؤ چچا، آ جاؤ میرے ابو، آ جاؤ میرے گودیوں میں مجھے کھلانے والے، واپس آ جاؤ، بڑی غلطی ہوئی، بہت شرمندہ ہوں، اب پانی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون